صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نیب ترمیمی آرڈیننس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ٹیکس سے متعلق ایشوز نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گئے۔ ٹیکسز سے متعلق تمام انکوائریز متعلقہ فورمز کو منتقل۔ عوامی عہدہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی شواہد پر ہوگی۔ اب اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس بھی نہیں بن سکے گا۔ آج ہماری آرڈیننس نکلا ہی ہے، میرے کئی دوست بھی بیٹھے ہوئے ان کے اوپر بھی نیب کے کیسز چل رہے تھے۔ پرائم منسٹر صاحب کا یہ اعتراف کرنا کہ وہ دوستوں کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، صاف بات ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ حزب اقتدار کی نیب آرڈیننس میں ترمیم، حزب اختلاف کو کھٹکنے لگی۔ اپوزیشن نے نیب آرڈیننس مسترد کر دیا۔ نفیسہ شاہ کہتی ہیں عمران خان کا دوستوں کے لیے قانون سازی کا اعتراف پاناما سے بڑا اسکینڈل ہے۔ اکرم درانی بولے دوستوں کو بچانے کے لیے آرڈیننس لائے ہیں۔ مریم اورنگزیب کی بھی تنقید، کہا حکومت اپنے منصوبوں کی انکوائری روکنے کے لیے آرڈیننس لا رہی ہے۔ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ریفارم کرنے آئی ہے، ہمیں ریزسٹنس ملے گی، ہم نے پریشر برداشت کرنا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کسی صورت اصلاحات سے اور ریفارم سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور انشاءاللہ یہ ہم جنگ جیتیں گے۔ اصلاحات کی راہ میں آنے والے تمام مافیاز کو شکست دوں گا، پہلے بھی کہا پھر کہہ رہا ہوں، قوم نے گھبرانا نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا پشاور میں خطاب، کہا پہلے حکومتیں 5 سال کا سوچتی تھیں، ہم پاکستان کا سوچتے ہیں۔ کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھانے والا طبقہ شور مچا رہا ہے، ریفارم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس جنگ میں فتح عوام کی ہوگی۔ سندھ بھر میں گیس کا بحران سنگین، گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، صارفین پریشان۔ صورتحال سے صنعتکار بھی پریشان، سی این جی کے حصول نے بھی رلا ڈالا۔ اسٹیشن صبح 7 بجے کھلیں گے، گیس صرف 12 گھنٹے ملے گی۔ اسٹیشنز کے باہر گاڑیوں نے لمبی قطاریں لگا لی۔ دو پائپ لائنز پہ کام اس وقت جاری ہے، اور ایک پائپ لائن جو ہے پاکلینڈ کی طرف سے وہ تقریباً 125 کلومیٹر کا ہی ہے، وہ اس پہ ابھی تک حکومت سندھ نے رستہ نہیں دیا۔ مطلب اس سے بڑا بھونڈا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس پروجیکٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اس کے متعلق انہوں نے صوبہ سندھ سے رابطہ نہیں کیا۔ گیس بحران پر وفاق اور سندھ آمنے سامنے، عمر ایوب نے ملبہ سندھ حکومت پر ڈال دیا۔ سوئی صدرن کو گیس پائپ لائن کے لیے راستہ نہ دینے کا الزام لگایا۔ سعید غنی نے وفاقی وزیر کا الزام مسترد کر دیا، بولے وفاق نے کسی پروجیکٹ کے لیے سندھ حکومت سے رابطہ نہیں کیا۔ وفاقی حکومت اپنی نااہلی دوسروں پر ڈال کر جان نہیں چھڑا سکتی۔ قبائلی اضلاع میں کاروبار بڑھانے پر توجہ دیں، ماضی میں اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا۔ وزیر اعظم کی خیبر پختونخوا کابینہ کے ارکان سے گفتگو، کہا قبائلی علاقوں کے انضمام کا اصل مقصد سہولیات فراہم کرنا ہے۔ کابینہ اجلاس میں کارکردگی پر بریفنگ، ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ کی بھی ملاقات۔ کراچی میں دعا منگی کے اغوا کے دوران فائرنگ سے زخمی حارث کا آپریشن مکمل، پھیپھڑوں کے ناکارہ حصے کو کاٹ دیا گیا۔ حارث 28 روز سے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ آج طبیعت بگڑ گئی تھی، حارث کے والد کہتے ہیں بیٹے کی طبیعت اب بہتر ہے۔ 28-19 دنوں کے بعد سانس کی تکلیف میں تھا، آج انہوں نے آپریٹ کیا ہے۔ لنگس میں جو گولی لگی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا، اس کو آج انہوں نے نکال دیا ہے، وہ حصے کو نکال دیا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اب وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ملائیشیا میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے انتظامات، پی آئی اے خصوصی پرواز چلائے گی۔ 300 سے زائد پاکستانیوں کو 31 دسمبر کو لایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی کاوشوں سے رہائی ممکن ہوئی۔ افشاں لطیف کے الزامات بے بنیاد ہیں، کاشانہ ویلفیئر ہوم میں بچیوں سے زیادتی نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انسپیکشن ٹیم نے رپورٹ پیش کر دی۔ سابق صوبائی وزیر اجمل چیمہ کو کلیئر قرار دے دیا گیا۔ سابق سپرنٹینڈنٹ افشاں لطیف نے رپورٹ مسترد کر دی، کہا یہ رپورٹ پرانی ہے، معاملے پر پھر پردہ ڈال دیا گیا۔ پشاور میں شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، فائرنگ سے دولہا قتل،
شادی میں خواتین کی ویڈیو اور تصاویر بنانے پر جھگڑا ہوا تھا۔ مقتول عابد کا آج ولیمہ تھا۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے تینوں ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ علم کی شمع جلانے والا چراغ بجھ گیا۔ جامعہ کراچی کے شعبہ ابلاغ عامہ کے سابق چیئرمین پروفیسر انعام باری نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ انعام باری کی تدفین جامعہ کراچی قبرستان میں کر دی گئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں کڑاکے کی سردی، سب سے زیادہ درجہ حرارت اسکردو میں -18 ریکارڈ کیا گیا۔ غزر میں ہر شے جم گئی، آبشاریں اور جھیلیں بھی برف میں تبدیل، لوگ آگ تاپنے لگے۔ پہاڑوں میں گھری وادی کوئٹہ خوبصورتی کی مثال، ہنہ جھیل قدرت کا شاہکار۔ سرد موسم کا لطف اٹھانے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ السلام علیکم، آج 12 بجے کے ساتھ میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلٹن کا آغاز کریں گے وزیر اعظم کے خطاب سے۔ عمران خان کہتے ہیں نریندر مودی ہٹلر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ 21ویں صدی میں بھی ہم بھارت میں فاشسٹ اقدامات دیکھ رہے ہیں۔ بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف سب کھڑے ہوں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں پہلی بار بھارت میں تنقید کر رہی ہیں۔ بھارت میں بوتل سے نکلا جن واپس نہیں جائے گا۔ بھارت احتجاج سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ پشاور سے خبر دیں، جہاں تھانہ پہاڑی پورہ کی حدود جغل پورہ میں دولہا کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق شادی کی تقریب کے دوران خواتین کی تصاویر اور ویڈیو بنانے پر جھگڑا ہوا۔ بات تلخ کلامی سے بڑھ کر ہاتھا پائی اور پھر اسلحے کی استعمال تک پہنچ گئی۔ جھگڑے کے دوران فائرنگ سے دولہا عابد جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کے بعد ملزمان جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے تینوں ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اہم خبر آپ کو پشاور سے دے رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ مانسہرہ میں بچے سے زیادتی کا ملزم شمس الدین سرکاری اسکول کا استاد نکلا۔ خیبر پختونخوا محکمہ تعلیم نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ مانسہرہ میں قیامت ٹوٹ پڑی، معلم طالب علم کے ساتھ مسلسل بدفعلی کرتا رہا۔ میڈیکل رپورٹ میں بچے سے کئی بار بدفعلی کی تصدیق ہو گئی۔ سرکاری ٹیچر شمس الدین تھانہ پرڑا کی حدود میں غیر قانونی مدرسہ چلاتا تھا۔ میڈیا پر خبر چلی تو محکمہ تعلیم بھی حرکت میں آ گیا اور واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ اس واقعے کے خلاف طلبہ نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا اور ملزم کو گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ DIG ہزارہ نے متاثرہ بچے کی عیادت کی اور تمام اخراجات خود اٹھانے کا اعلان کیا۔ جو مین ملزم ہے قاری شمس الدین، وہ فرار ہو چکا ہے، اس کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہے۔ بچہ جو ہے اس کو اس کی صحت اور اس کی فزیک بہت ڈیمیجڈ ہے، لہٰذا ایوب میڈیکل کمپلیکس والے اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور ابھی اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پولیس کے مطابق اب تک 5 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ مرکزی ملزم شمس الدین کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دعا منگی اغوا کے دوران فائرنگ سے زخمی حارث کی ایک اور سرجری کر لی گئی۔ دعا منگی نے بھی اسپتال پہنچ کر حارث سے ملاقات کی۔ دعا منگی کے اغوا کے دوران مزاحمت میں زخمی حارث کی حالت پھر بگڑ گئی۔ زخمی حارث کا 1 گھنٹے تک نجی اسپتال میں آپریشن کیا گیا۔ پھیپھڑے کا نکارہ حصے کو جسم سے الگ کر دیا گیا۔ حارث کے والد عبد الفتح کہتے ہیں آپریشن کے بعد بیٹے کی صحت میں بہتری کی امید ہے۔ 28-19 دنوں کے بعد سانس کی تکلیف میں تھا۔ آج انہوں نے آپریٹ کیا ہے، لنگس میں جو گولی لگی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا، اس کو آج انہوں نے نکال دیا ہے، وہ حصے کو نکال دیا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اب وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اغوا ہونے والی دعا منگی بھی اسپتال پہنچی اور حارث کی عیادت کی۔ واقعے کو تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے، لیکن پولیس اب تک کسی ایک ملزم کو بھی پکڑ کر قانون کے شکنجے میں نہ لا سکی۔ کراچی نارتھ ناظم آباد کے ہوٹل میں لگنے والی آگ نے آئل ڈپو کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کے ہوٹل میں خوفناک آتش زدگی، آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے قریبی آئل ڈپو کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حادثے میں ہوٹل جل کر راکھ ہو گیا۔ میں باہر آیا ہوں، میں اپنے کسٹمر یا اپنے اسٹاف کو بتاؤں، وہ مجھ سے پہلے بھاگ رہے تھے۔ وہ ایک دم پورا وہ جس طرح مطلب بہت بڑا، دیکھو یہ سامنے ابھی بھی دکھائی دیتا ہے، اس طرح کا شعلہ اٹھا، سارے ہوٹل کو بھی آگ لگی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تاخیر سے پہنچی، واٹر بورڈ کی جانب سے ٹینکر بھی مدد کو آئے۔